مجھے نہیں پتا تھا, میں تو سمجھا تھوڑے سے لوگ آئیں گے, یہاں تو جلسہ آپ نے کر دیا ہے. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج جی شکریہ. اچھا جی, میں پہلے تو آپ سب کو, اگر چلے آواز جاری ہوگی سب کو, دیکھیں میں نے جو آپ کو یہاں دعوت دی وہ پاکستان کے اس ڈیفائننگ مومنٹ, فیصلہ کن وقت جو کبھی کبھی ایک قوم کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں, اس میں مجھے پاکستان کے وکلا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ جی شکریہ شکریہ شکریہ. میں اچھا جی سنیں آپ, دیکھیں ایک جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا کس کے خلاف؟ سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت چوروں کی اور ڈاکوں کی ہمارے اوپر مسلط کی گئی. سب کو ساروں کے سامنے, آپ پلیز سنیں کہ میں نے سب کے سامنے جو سائفر یا مراسلہ تھا, جو وہ ایک امریکن ڈونلڈ لو اور ہمارے وزیر, جو ہمارا جو مشیر سفیر جو واشنگٹن میں تھا, اس سے جو بات چیت ہوئی آفیشل, اس کا مراسلہ میں نے پارلیمنٹ میں رکھا, میں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے رکھا, اور ہم نے پھر پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس پاکستان کو مراسلہ بھیجا. جو نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا کہ مداخلت ہوئی, اور امریکنوں سے مذمت کرو کہ انہوں نے ہمارے ملک کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی. سپریم کورٹ کے پاس وہ آج مراسلہ پڑا ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں کہ ایک ملک میں گورنمنٹ گرائی گئی باہر سے سازش کی, اور گورنمنٹ پہ کون لوگ آئے؟ جو اصل توہین ہے پاکستانیوں کی. ہماری اصل توہین یہ ہے کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا. سزا ہونی تھی. شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو ایک کیس میں سزا ہونی تھی. سزا سنے چیری بلاسم جوتے پالش کر کر کے اوپر پہنچ تو گیا ہے, لیکن ایف آئی اے کے اندر کیس, ایف آئی اے کے اندر جو کیس, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزم قاضی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ وکلا ہیں. دنیا میں کسی بھی قانون کے اندر ملزم خود ہی قاضی بن گیا ایف آئی اے کے اوپر. اور چھوٹی موٹی چوری نہیں, 16 ارب روپے کی جو نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا وہ ایف آئی اے میں, اور 8 ارب کی نیب میں جو کہ اس نے پاپڑ والوں کے نام پہ ٹیٹیز کروائی ہوئی تھی. اب اس کو ملک کا پرائم منسٹر بنایا اور اس کے کرپٹ بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیا, کرائم منسٹر. اب وکلا دیکھیں, آپ سب سے امپورٹنٹ چیز وکلا اور اب پاکستان کا انصاف کا نظام, ہمارے ججز, ملک, میں یہی آپ کو کہنے لگا ہوں. اس ملک میں ایک منٹ سننا بات سنیں. اس وقت قانون کی حکمرانی آپ کی اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے. سنیں ذرا, سنیں ابھی بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر, ابھی میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے آپ لیگل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے رول آف لا, اور رول آف لا آپ نے اور اپنی عدالتوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ایک ملک کی قیادت وہ لوگ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر انڈر ٹرائل، 60% کیبنٹ ضمانت پہ. یہ سارے ہماری قوم کی توہین ہے، قوم کی توہین ہے یہ. تو میں آپ سب کو آج یہ کہنے لگا ہوں، آپ نے میرے ساتھ نہیں، قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ نے جی جی شکریہ جی. اب شکریہ. اچھا اب سنیں ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے عدالتوں کے اندر اور میں آج یہ ایک منٹ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ جو ہندوستان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، یہ حکومت کو میں ان کو کہتا ہوں کہ سخت پوزیشن لے اس کے اوپر. اگر عربوں کے اندر 4 ملکوں نے سخت پوزیشن لی ہے، یہ بھی سخت پوزیشن لے کہ ہندوستان کی جو بی جے پی پارٹی ہے، جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف ہے، اپنے یہ شریف خاندان اپنے تعلقات جو موڈی سے وہ توڑے، اور یہ اس وقت سخت سٹینڈ لے کہ جس طرح کی انہوں نے جو ہندوستان میں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمانوں سے یہ کر رہے ہیں. یہ حکومت کو میں آج کہتا ہوں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، دوستی اور بزنس ختم کریں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی ہوئی، سٹینڈ لے. جس طرح عرب ملک ان کے پروڈکٹس کی بوائیکاٹ کروائیں. اب میں اس پہ آتا ہوں. جی آپ سنیں، میں یہ جو آپ سب سے چاہتا ہوں، پہلے تو الیکشن کمیشن، پہلی چیز میں کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے جس طرح حمزہ شریف کو چیف منسٹر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر حمزہ ککڑی، اس کو سنیں ذرا. اب اصولاً جیسے ہی وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، ان کو ریزرو سیٹس پر کرنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ اگر وہ ریزرو سیٹ پوری کرتے ہیں تو حمزہ نمبر پورے نہیں کر سکتا، فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے اس آنے کے لیے انہوں نے کہتے جی بائی الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا. یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا؟ اور میں اس لیے اپنی لیگل کمیونٹی کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ ساری آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دوسری چیز ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. ان کو الیکشن کمیشن جو بائی الیکشن کے اندر ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، حلقہ بندیاں کے اندر انہوں نے بیٹھ کے پورا پلان بنایا نون لیگ سے پنجاب میں الیکشن دھاندلی سے جیتنے کا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ویسے تو یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے. پبلک میں جب بھی جائیں گے اس سے کہا وہ جنریٹر چلائے. جیسے ہی یہ پبلک کے اندر جائیں گے، وہ کون سے 2 نعرے سنیں گے؟ یہ چور اور دوسرا غدار الیکشن کیمپین. تو لہذا الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے اب یہ دھاندلی کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن جیتیں گے. ان کا وہ حال ہوگا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہ پاکستان ہندوستان میں جیتا تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، نہ وہ یہاں جیتے تھے، اپنے امپائر ہوتے تھے، وہ امپائر ہی نہیں جیتنے دیتے تھے. ہم واحد ٹیم پاکستان کی لے کے گئے کہ ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت کے آئے. اب ان کو بھی انشاءاللہ ہرائیں گے الیکشن کمیشن کے باوجود. اچھا جی، اور سنیں ذرا، میں
اب دو تین چیزیں بڑی ضروری. گورنمنٹ یہ کبھی نہیں ہوا کہ گورنمنٹ جو بڑے مشکلوں سے ایک بینکرپٹ اکانومی لے کے پھر کرونا کے باوجود ملک کو اٹھا کے 5.6% تیسرے سال اور 6% اکانومی گرو کر رہی ہے چوتھے سال. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس گورنمنٹ کو جو ملک سنبھال چکی تھی اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لاؤ. اور وہ جو چور جب سے اوپر آئے ہیں امپورٹڈ باہر کے ایجنڈا لے کے, آپ ذرا حالات دیکھیں. سب سے پہلے تو مہنگائی کا دیکھیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں دیکھی. ہم نے کبھی ایسی مہنگائی نہیں دیکھی. کبھی بھی پٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس کبھی ایسے نہیں بڑھی. دوسرا, معیشت, ہماری ریٹنگ جو انٹرنیشنل ادارے ریٹ کرتے ہیں, موڈیز, وہ مائنس میں چلی گئی ہے, انسٹیبل پہ. اس کا مطلب قرضے نہیں لیا جائیں گے. اور سب سے خوفناک چیز یہ ذرا سنیں, وابڈا جو بانڈ فلوٹ کرتی تھی, جس کے اوپر وہ قرضے لے رہی تھی, ڈیمز بنا رہے تھے جو ہم, جب سے انہوں نے جنرل مزمل کو, یہ شہباز شریف نے اس کو جب ریزائن کروایا, تو یہ ذرا سنیں, اب وابڈا کی ریٹنگ مائنس میں چلی گئی ہے. اس کا مطلب کہ وابڈا کو اب قرضے نہیں ملیں گے. اس کا مطلب کہ جو ہم نے اس ملک میں 50 سال کے بعد ڈیم بن رہی تھی, اس ملک میں پانی کا سخت مسئلہ بنا ہوا ہے. اس وقت کسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. ڈیمز بنا رہے تھے پانی روکنے کے لیے, ریزروائرز بنانے کے لیے. اب جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, ہمارا جو کریڈٹ ریٹنگ وابڈا کی وہ نیچے چلی گئی ہے. اس کا مطلب اب قرضے نہیں ملیں گے. اس سے سب سے خوفناک چیز آ گئی ہے کہ ڈیمز کے لیے جب قرضے نہیں ملیں گے وہ رک جائیں گی. اور یہ اتنی 50 سال کے بعد ڈیمز بن رہی تھی. میں صرف بتا رہا ہوں کہ ان کے آنے سے معیشت بھی نیچے, مہنگائی بھی بڑھ گئی, اور آگے مزید جو ملک کا مستقبل ہے وہ خطرے میں. میں یہ آج کہتا ہوں, یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. پہلے تو باہر سے آرڈرز لیتے ہیں. آئی ایم ایف کی جو بات, آئی ایم ایف نے ہمیں بھی کہا کہ قیمتیں بڑھاؤ. ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہوئے, ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائی, ہم نے روکا. انہوں نے, اچھا اب سنیں, آخر میں سنیں ذرا میری بات. اب ذرا آخر میں میری بات سنیں. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ پہلے تو یہ ملک کا تباہی کی طرف لے کے جائیں, پہلے یہ سازش کے تحت آئیں, اس کے بعد چور اوپر بیٹھ جائیں, وہ نیب کے اپنے کیسز ختم کروائیں, ایف آئی اے کے کیسز ختم کروائیں, اور اس کے بعد ہم احتجاج کریں تو ہمیں ڈنڈوں سے, جس طرح انہوں نے مارشل لاء میں اس طرح کے مارا نہیں جو انہوں نے ہمیں مارا. جس طرح انہوں نے عورتیں, بچوں پہ ٹیئر گیس کی, میں نے کسی جمہوریت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عورتیں اور بچوں کے اوپر اس طرح جنہوں نے ٹیئر گیسنگ کی, گھروں میں جا کے رات کو عورتیں تھی ادھر گرفتاریاں کی. اور اب بجائے یہ جو قاتل انٹیریئر منسٹر, اور یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے شہباز شریف کے, بجائے ان کے اوپر ایکشن لینے کے, ہم سب کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے. اور ان کی کوشش, یہ سن لے ذرا, بکلے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح کسی کیس میں بند کرو تاکہ یہ ساری تحریک رہ جائے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں,
آپ سب نے تیار رہنا, سب تیار ہیں. ہم نے کسی صورت اپنی حقیقی آزادی کی تحریک, چاہے یہ جیلوں میں ڈالیں یا جو مرضی کریں, یہ اب تحریک ختم نہیں ہوگی جب تک صاف اور شفاف الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. آپ ذرا بتائیں, تیار ہیں آپ سارے اس تحریک کے لیے؟